کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کا شیڈیول 90 روز کے آئینی پیرامیٹر سے باہر چلا جائے گا، اور کیا یہ نظیر مستقبل میں مسائل پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں؟ یعنی اس کو بنیاد بنا کر انتخابات میں تاخیر کو وتیرہ بنا لیا جائے؟ دیکھیں، یہ آئین سے باہر نہیں جاتا. آئین کا ایک آرٹیکل ہے 254. اس کے اندر یہ پروویژن ہے کہ اگر کوئی ایسا کام جو ایک خاص وقت تک مدت تک نہ ہو اور اس سے تھوڑی دیر بعد ہو جائے تو وہ اس کو غیر آئینی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ آئینی ہی تصور ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ بینظیر بھٹو جو ہے ان کا سانحہ ہوا تھا 27 دسمبر کو، اور اس وقت جنوری میں الیکشن ہونے والے تھے، لیکن وہ فروری تک منتقل کر دیے گئے تھے، بڑھا دیے گئے تھے. وہ اسی آئین کی شک کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دیر ہو جائے گی. دیر اس وقت اگر بڑھانے کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اس کو اکتوبر تک لے جائیں گے یا نومبر تک لے جائیں گے، یا اس کے بہانے بنانے شروع کرتے ہیں. رمضان ہے، اب جہاں تک رمضان کا تعلق ہے، 26 یا 27 رمضان کو 1997 کے الیکشن ہوئے تھے. اس وقت بھی وہ یہ تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، اس نے ڈیزالو کر دی تھی. بینظیر کی اسمبلی جو تھی وہ ڈیزالو کر دی تھی اس نے فاروق لغاری نے، اور فاروق لغاری کے اسمبلی ڈیزالو ہو کر 90 ڈیز آ چکے ہوئے تھے، تو 90 ڈیز کے اندر ہونے تھے. تو آ گیا تھا رمضان، تو رمضان میں ہی الیکشن ہوئے تھے. تو رمضان میں کون سی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ آدمی الیکشن نہیں کر سکتا؟ سارے کام ہو سکتے ہیں، ووٹ دینے نہیں جا سکتا، گاڑی چل سکتی ہے، جہاز چل سکتا ہے، دکان کھل سکتی ہے، افطاریاں ہو سکتی ہیں، افطار پارٹیاں ہو سکتی ہیں. ووٹ دینا بڑا عجیب سا لگتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک دوسرا، میں آپ کو الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہوں. الیکشن کمیشن کیا کام کرتا ہے؟ یعنی 2018 کی جولائی کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی کام نہیں تھا. نہ وہ ڈیلی کو کلاس لیتا ہے، نہ وہ ریلوے کی گاڑی چلاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ دکانیں اس کی جو کام کرے، نہ اس کو کورٹس لگتی ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں. ایک ہی کام ہے الیکشن میں اگلے 5 سال کے لیے تیاری کرنی، الیکشن کرانا. کتنے سال بعد کرانا ہے؟ 5 سال بعد کرانا ہے. اب وہ 5 سال میں اگلے پچھلے 5 سالوں کا تو اس سے حساب لیا جائے کہ آپ نے فلاں دن کیا کیا تھا، فلاں دن کا اس کا کوئی حساب نہیں ہے. بنیادی طور پر ایک رفٹ تھی. ایک رفٹ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کبھی بھی اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے. وہ آج سارا کچھ تیار ہو گیا، عدالت نے فیصلہ کر لیا، بایو میٹرکس کا فیصلہ کر دیا، الیکشن کمیشن آڑے آ گیا کہ میں نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، پاکستان کے اندر 12 کروڑ ووٹ ہیں اور پاکستان کے اندر 18 کروڑ موبائل ہیں. آپ کا موبائل آپ جب رجسٹر کروایا تھا آپ نے کیا کیا تھا؟ بایو میٹرکس کیا تھا نا. آپ گئے تھے، آپ نے دکان پہ بایو میٹرکس کا ہے. اب آپ کبھی لڑائی ہوئی اس پہ؟ کبھی کوئی کنفیوژن ہوا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے. نیت ٹھیک نہیں ہے الیکشن کمیشن کی. اور الیکشن کمیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں جب جوڈیشل لوگوں سے افسر. آپ مجھے بتائیے، اس سے پہلے افتخار چودھری کے بعد کون سے جوڈیشل افسر آئے تھے 2018 کے الیکشن میں؟ اس وقت تو جوڈیشل نے کہا تھا ہم نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آصف زرداری نے کہا تھا یہ آروز کا الیکشن ہے، یہ آروز کا الیکشن ہے، جس کے اوپر عمران خان بھی کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اتنا ذلیل کرتے ہو، ہم نہیں دیتے. تو کیا افسر صرف جوڈیشری کے پاس رہ گئے ہوئے کو دیں گے؟ تو آج تو جوڈیشری نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے سیشن جج بھی لے لو، ہمارے ایڈیشنل سیشن جج بھی لے لو، ہم دینے کو تیار ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں میں، سیشن جج کو اور ایڈیشنل سیشن جج کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں ایک بات بڑی کلیئر تجربے کی بتا رہا ہوں کہ ہم ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے کہ جو ان کو باقاعدہ پولنگ اسکیم بنا کے دیتے تھے، ان کو بالکل نہیں پتا تھا فلاں ٹیچر نون لیگ کا ہے یا فلاں ٹیچر چاہے پیپل پارٹی کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے. وہ اپنے حساب سے لگاتے ہیں. ان کو پھر انتظامیہ کا سہارا لینا پڑتا ہے. انتظامیہ موجود ہے. آپ کر کیا رہے ہو یار؟ آپ صرف الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اس لیے آپ ڈیلے کر رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. اچھا عوریہ صاحب، اب لگ تو یہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں بظاہر کچھ رہ نہیں گیا ہے، تو وہ گرفتاریوں کی کچھ باتیں کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس اٹیک کے بعد عمران خان کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. تو کیا یہ واقعی اتنا سنگین معاملہ ہے کہ قومی سطح کے لیڈر کو گرفتار کر لیا جائے؟ اور ایسا ہوا تو اس کے دونوں صوبوں کے انتخابات پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا ہے، جس پہ انہوں نے کنٹمپچس کہا ہے، اس سے زیادہ بھونڈا اور اس سے زیادہ برا بیان نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس اتنے ارب ہیں باقی اس سے لے لو. یعنی کل اگر کسی گھر کے آگ لگے گی تو فائر بریگیڈ والا کہے گا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے اس کی آگ بجھانے کے لیے، مجھے یہ مٹیریل چاہیے، تو کہیں گے میرے پاس تو 5,000 روپے رہے ہیں، باقی جو ہے 15,000 روپے گھر والوں سے لے لو. یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو عادت شاید اسی بات کی پڑی ہوئی ہوتی ہے
کہ جیسے وہ تھانے دار ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اسٹیشنری لے کے آؤ کیونکہ تمہیں FIR لکھوانی ہے. یہ اس اوقات کے لوگ ہیں بنیادی طور پر، اور یہ بہت غلط بات کی ہے اس نے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ تم نے بات کس قسم کی ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور آپ اس کو پلے ویت کر رہے ہیں. دوسری جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا، میں آپ کو پہلے بھی بتاؤں اور آج بھی بتا رہا ہوں، اور بار بار میں نے یہ بتایا کہ ان کا پورا پلان تھا کراچی کے اندر. مجھے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے بتایا ہے، باقاعدہ وین پہنچ چکی ہوئی تھی، ہر چیز ہو چکی ہوئی تھی کہ اس کو پنڈی میں جیسے ہی پیشی سے نکلے گا ہم اس کو گرفتار کریں. اتنی پبلک وہاں آ گئی تھی کہ یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. کہتے ہیں ہم بھی 10,000 لے گا، تو لے آؤ، تم نے تو پوری کوشش کی تھی. نیب کی پیشی پہ پر جب بے نظیر گئی تھی تو ٹرکوں کے اندر پتھر، بے نظیر کہہ رہا ہوں، مریم گئی تھی، پتھر بھر بھر کے لے کے گئے تھے. کیا کچھ نہیں آپ نے نیب پہ تماشا لگایا تھا. آپ کی گاڑی کے اوپر رائیونڈ سے اور اپنا بلاول ہاؤس سے پتیاں پھول والی لے کے آتے ہیں باقاعدہ، اس کے اندر وہ آ کے نچاور کرتے ہیں. ایک ایک بندے کو ہم پہچانتے ہیں. اس دفعہ کس بٹ صاحب نے نچاور کرنا ہے اور اس دفعہ کس سائنس سومرو صاحب نے نچاور کرنا ہے. سب کو پتا ہے. آپ بھی لے آؤ عمران خان کے مقابلے میں، ہم دیکھ لیں، یہی پتا چل جائے گا کون کتنے پانی کے اندر ہے. اوریا صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF نے ہم سے شرطیں منوا لی ہیں. ڈالر 285 کا ہو چکا ہے. اسٹیٹ بینک نے شرح سود 17% سے بڑھا کر 20% کر دیا، لیکن قرضے کی قسط ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر قرضے کی قسط نہیں ملنی تو یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، یا پھر فائدہ آگے جا کے ہوگا، یا پھر صرف نقصان ہی ہوگا؟ دیکھیں، IMF کا قرضہ جو ہے نا وہ مسائل کا حل نہیں ہے. اس کے بعد آگے جا کے آپ دنیا کے سامنے بھیک مانگنے نکلیں گے. IMF نے جو 2-3 کنڈیشنلٹیز کل بھی میں نے بتایا تھا وہ لگائی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا ہم اگر آپ کے پاس سے $1-1.5 ارب رکھیں گے تو اس کی ذمہ داری کی بنیاد کے اوپر آپ کو سعودی عرب پیسے دے گا، آپ کو قطر پیسے دے گا، آپ کو UAE پیسے دے گا. ہمیں ابھی تک صرف 2 بلین جو چائنا کا ہے اس کا وعدہ پورا ہوا ہے. اس میں 700 ہوا ہے، 130 جو ہے ملین وہ بعد میں آ جائیں گے. چلو اوکے، مان لیا کہ ہو جائے گا 2 ارب روپے کے قریب، لیکن وہ بھی جون کے اینڈ تک کہیں اگر ملا تب بھی کچھ ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے جو قرضے کی قسط ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو امپورٹ بل ہے یہ آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ آپ نہیں کر پا رہے. آپ نے معیشت کو ایک ایسے اندھے کنویں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو نہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج ٹھیک ہوگا، نہ آپ کے انویسٹر کا اعتماد یہاں پر ٹھیک ہوگا، نہ لوگوں کا یہاں پر کام کرنے کو دی جائے گا. اب تو آپ کے جتنی امپورٹ آئٹمس چیزیں وہ تو لوگ بند کر کے چلے جا رہے ہیں. جو ایکسپورٹ آئٹمس والی چیزیں آپ فیصل آباد میں جا کے دیکھ لیں، یہ صورتحال ہو گئے.